اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق علیہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے اونٹ پر سوار سفر میں چلے جا رہے تھے جو تھک چکا تھا، تو انہوں نے اس اونٹ کو چھوڑ کر اور اسے آزاد چھوڑ کر پیدل چلنے کا ارادہ کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے آ ملے اور آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اور اس اونٹ کو ایک ضرب لگائی تو وہ اس رفتار سے چلنے لگا کہ اس سے پہلے کبھی ایسی رفتار سے نہیں چلا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ اونٹ ایک اوقیہ کے بدلے بیچتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوبارہ تاکیداً کہا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو. تو میں نے ایک اوقیہ کے بدلے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا، اور میں نے بیچتے وقت اس بات کی شرط رکھی کہ اپنے گھر والوں تک پہنچنے تک یہ اونٹ مجھے اس پر آپ مجھے سواری کرنے دیں گے. پر جب میں اپنے گھر والوں کے پاس مدینہ طیبہ پہنچ گیا تو میں وہ اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اس کی قیمت عطا کر دی، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لوٹ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کرنے کے لیے میرے پیچھے کسی کو روانہ کیا اور مجھے واپس بلوا بھیجا. میرے حاضر ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہارا اونٹ لینے کے لیے اس کی قیمت کم کر دی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اونٹ اور اپنے درہم سمیت اسے واپس لے لو، بس یہ اونٹ اب تمہارا ہوا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. کتاب البیوع شروع ہو چکی ہے اور خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ بیان کر کے در حقیقت علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ خرید و فروخت کے کچھ اصول جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. ابھی یہ واقعہ در حقیقت غزوہ ذات الرقاع کا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس غزوے میں شامل تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ تم نے کسی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کیے ہے یا کنواری سے نکاح کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیوہ سے نکاح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کنواری سے کیوں نہیں نکاح کیا؟ تو کہنے لگے کہ میری بہنیں ہیں گھر پہ جن کی اوپر کوئی اور نہیں ہے بڑا، اور ان کی کفالت میرے ذمے ہے، تو میں نے اس لیے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا ہے جو بیوہ ہے، یعنی پہلے سے خاندان وغیرہ کو سنبھالنے کا تجربہ رکھتی ہے، تاکہ وہ میری ان بہنوں کی بھی کفالت کر سکے اور ان کی ذمہ داری جو ہے مجھ پر جو ہے وہ بھی پوری ہو سکے. تو آپ نے پھر ان کی اس بات پر ان کی حوصلہ افزائی کی کہ تم نے ٹھیک فیصلہ کیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، چونکہ ان کے اوپر ان کے والد کی چلے جانے فوت ہو جانے کی وجہ سے ذمہ داری پڑ گئی تھی، اور بہنوں کی کفالت بھی اور خاندان کی کفالت بھی ذمہ داری بھی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کرتے رہتے تھے. تو اس موقع پہ بھی ایسا ہوا کہ حضرت جابر جو ہے جب واپس آ رہے تھے، یہ غزوہ میں لشکر کے ساتھ تھے اور یہ واپسی کا واقعہ ہے،
تو ان کا اونٹ جو ہے وہ بہت ہی لاغر اور کمزور تھا، اور وہ بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو آزاد چھوڑ دوں۔ اور یہ معلوم ہے کہ وہ جانور جو بالکل لاغر وغیرہ ہو جاتے ہیں ان کو ان کے مالک جو ہے وہ اس طرح جنگلوں وغیرہ میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود ہی کچھ کھا پی کے جتنی طبی عمر ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، یا کوئی جنگلی جانور وغیرہ ان کا شکار کر لیتا ہے، اور وہ قدرت کا جو ایک نظام ہے وہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو نا بس اب چھوڑ دوں گا، اور یہ جنگل میں پھرتا پھرتا جو اس کا انجام ہوگا ہو جائے گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ ملے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، یعنی لشکر آگے چلتا تھا، آپ تھوڑے فاصلے سے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے چلتے تھے، تاکہ اگر کوئی لشکر میں سے پیچھے رہ گیا ہے یا کسی کا کوئی سفاری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہے تو اس کو آ کر دیکھ سکیں اور اس کے مسائل حل کر سکیں۔ اور یہ بھی لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سے ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے، قوم کا جو قائد ہوتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سید القوم خادمہ، قوم کا جو سردار ہوتا ہے نا وہ اصل میں اس قوم کا خادم ہوتا ہے، کہ اس کے ذمے ہے اپنی قوم کی تمام تر ذمہ داریاں، ان کا خیال رکھنا، ان کے معاملات کو دیکھنا کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کسی کا مسئلہ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھنے کے لیے پیچھے رہتے تھے۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ میں پیدل چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ پہنچ گئے۔ اب یہاں کچھ ظاہر بات ہے الفاظ حذف محذوف ہیں، اختصار کے ساتھ کام لیا جائے۔ بات آپ نے پوچھا ہوگا کیوں پیدل چل رہے ہو، انہوں نے بتایا کہ میرے اس اونٹ کی حالت پتلی ہے اور اب میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور یہ جو ہے اب میں اس کو یعنی اس طرح جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ان کا نقصان ہو رہا ہے، سواری ظاہر بات ہے وہ اب اس قابل ہی نہیں رہی، تو یہ اس کو بالکل ہی پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی اور اس اونٹ کو ایک چھڑی سے ہلکا مارا بھی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ وہ اونٹ بالکل ٹھیک ہو گیا اور ایسے دوڑنے لگا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ویسا دوڑا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اس کو ایک اوقیہ کے بدلے مجھے بیچ دو۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین نے کہا کہ وہ یعنی قیمت نہیں لینا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسے ہی لے لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے بیچو۔ تو اب چونکہ تاکیدی حکم تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے ان سے یہ طے کر لیا کہ میں ایک اوقیہ کے بدلے تم سے یہ اونٹ میں نے خرید لیا۔ حضرت جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اتنی میری ہے کہ ہمارا یہ سودا طے ہو گیا، لیکن مدینہ تک پھر میں اس پہ سوار رہوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سواری کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس پہلے ہی سواری تھی۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے مدینہ تک وہ اس پر سواری کریں۔ تو کہتے جب میں مدینہ پہنچ گیا تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے وہ اونٹ آپ کو دے دیا، اور آپ نے اس کی قیمت بھی مجھے دے دی۔ اب بیع مکمل ہو گئی۔ اب وہ واپس جب گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کسی کو پیچھے بھیجا اور ان کو واپس بلا کے لاؤ، اور پھر واضح کیا کہ یہ نہ سوچنا کہ میں نے تم سے ایک اوقیہ میں، کیونکہ ایک اوقیہ ذرا کم قیمت ہے کہ تمہارے اونٹ کی کم قیمت لگائی ہے، بلکہ میرا ارادہ کیا ہے کہ تم اونٹ بھی لے جاؤ اور یہ قیمت بھی لے جاؤ، قیمت بھی تمہاری ہوئی، گویا آپ نے وہ اونٹ ان کو ہبہ کر دی، اور اس طرح سے آپ ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ نے اس طرح ان کو عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا، اور ایک چیز کا سودا کر کے اس کے بعد اس کو ان کو ہبہ کر دی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو باب سے متعلق اہم مسائل ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کو فروخت کیا، لیکن یہ سارا سودا رستے میں طے ہو رہا ہے، اس کی قیمت بھی مستقبل میں ادا ہونی ہے اور ڈیلیوری بھی مستقبل میں ہونی ہے۔ تو ایسی چیز، ایسا سودا جس کی قیمت بھی مستقبل میں ادا ہو اور اس مال کی ڈیلیوری بھی مستقبل میں ہو، اس کی قیمت تعین کر کے دونوں فریقین آپس میں راضی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، سوائے ان 6 چیزوں کے کہ جن کے بارے میں حدیث میں ذکر آ گیا ہے کہ وہ یدم بیدن ہوں گی، ہاتھوں ہاتھ ہوں گی، سونا، چاندی، بر، اور بر کا مطلب ہوتا ہے جو، اور گندم اور جو، اور نمک اور کھجور، یہ 6 اجناس ایسی ہیں جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے متبادل ہوں گی، یعنی سونے سے آپ جو ہے وہ آٹا خریدیں
یا سونے سے چاندی کا تبادلہ کریں یا نمک کے ساتھ کھجور کا تبادلہ کریں، تو پھر کیا شرط ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے۔ اس میں ادھار کہ ڈلیوری بعد میں ہوگی نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ کہ جو بعد میں اس کی ڈلیوری دوں گا یہ نہیں کر سکتے۔ ان 6 اجناس کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر جیسے سواری ہے، جیسے گھر ہے، جیسے کپڑا ہے، اور جو چیزیں استعمال کی ہیں ان کے اندر ادھار کا لین دین کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ادھار کا لین دین کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آگے ذکر آئے ہوگی، المسلمون عند شروطہم، مسلمان معاہدوں میں اپنی شروط کے پابند ہیں، یعنی وہ ویسے کوئی معاہدہ ہو یا خرید و فروخت کا معاہدہ ہو، اس میں شرط لگائی جا سکتی ہے، صرف اس کے حرام ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ ایسی کوئی شرط لگائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ایسی کوئی شرط لگائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ مثلا کوئی بندہ یہ شرط لگا دے کہ میں یہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ کی ملکیت ہوگی، اس کے بعد آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے، یہ آگے نہ بیچنے کی اجازت دینا، یعنی یہ اس پہ روک لگانا، یہ شرعاً جائز نہیں۔ کہ ملکیت جو ہے وہ ہوتی اس صورت میں ہے کہ وہ بندہ اس کو آگے خریدنا، آگے بیچنا چاہے، خود تصرف میں لانا چاہے، کسی کو تحفہ دینا چاہے، کچھ بھی کر سکتا۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہم یہ جو سوچتے ہیں نا کہ کسی کا دیا ہوا تحفہ آگے نہیں دیا جا سکتا، یہ بات شرعاً درست نہیں ہے۔ جب کسی نے آپ کو ایک چیز دے دی، تحفتاً دی، ہبت کیا، ہدیتاً دی، اب اس نے وہ اس کی ملکیت آپ کو دے دی ہے، جس بندے کو اس کی ملکیت ملی ہے اب وہ اس کا اختیار ہے، خود استعمال کرے یا کسی دوسرے کو دے دے، اس پر کوئی قدغن نہیں۔ تو اگر کوئی یہ شرط لگاتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ صرف آپ استعمال، کسی اور کو نہیں دے سکتے، یہ شرط فاسد ہے، اسلام ایسی شرط کو نہیں مانتا۔ باقی جو جائز شرط ہے وہ لگائی جا سکتی، جیسے حضرت جابر نے ایک شرط لگائی کہ پھر میں مدینے تک اس پہ سواری کروں گا، مدینہ جا کر آپ کو اس کو دوں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شرط کے مطابق اپنا وعدہ فوراً پورا کیا کہ مدینہ پہنچتے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور جا کر وہ اونٹ حوالے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں یہ ہبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ پہلے اس کی قیمت ادا کی اور چیز قبضہ میں لے لی، اور اس کے بعد حضرت جابر اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ ہے اصل میں خرید اور فروخت کا جو معاہدہ ہے اس کا آپس میں مکمل ہو جانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی معاہدے کے اندر 2 معاہدے کرنے کو سے منع فرمایا۔ تو یہاں تک جب تک یہ ایگزیکیوٹ نہ ہو جاتا، کوئی اور بات اس کے اندر داخل کرنا، وہ نیا معاہدہ ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مکمل ہونے دی۔ حضرت جابر نے قیمت وصول کی، آپ نے اونٹ وصول کر لیا، اب وہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ان کو واپس بلا لیا، اب یہ آپ کی ملکیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے چیز۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہبہ کر دی اور کہا کہ میرا اصل مقصد آپ کے اونٹ کی کم قیمت لگانا یا آپ سے خریدنا نہیں تھا، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو یہ دے دوں اور وہ قیمت بھی آپ کی ہوئی، تاکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مدد ہو جائے۔ تو اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے کو مکمل کیا اور پھر اگلا جو اس کا مرحلہ تھا اس کے اوپر عمل کیا۔ تو اس انداز میں اگر کوئی بندہ کسی چیز کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں فی زمانہ جو اسلامی بینکاری میں بعض معاہدے کیے جا رہے ہیں جن میں ایک معاہدہ جو ہے وہ ابھی پورا ہی نہیں ہوا ہوتا، دوسرے کا وعدہ پہلے لے لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف وعدہ ہے، ابھی تو ہم نے ایگزیکیوٹ تو نہیں کیا، یہ صرف ہیلا اور بہانہ ہے، اور ایسے ہیلے کسی بیع کو حلال نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ پہلے ایک چیز کو مکمل کیا جائے، پھر اس سے اگلا جو مرحلہ اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے، تب وہ جائز ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔